آج ہم بات کریں گے آزادی کی۔ ہمارا دیش سن 1947 کو آزاد ہو گیا تھا، لیکن آزادی کس طرح سے ملی؟ سن 1857 میں جب پورے دیش پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، مغلیہ دور کا زوال ہو چکا تھا، اسی کے بعد جد و جہد آزادی کے لیے شروع ہو چکی تھی، اور الگ الگ جماعتیں جو ہیں اس کام کو کر رہی تھیں۔ اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی تھے۔ کانگریس پارٹی تھی، پھر مسلم لیگ تھی، اور ایک جماعت اس میں ایسی تھی جس کو لوگ آج کل کی نوجوان نسل شاید بہت کمی سے جانتی ہے، خاکسار تحریک۔ خاکسار تحریک گرم در سے تعلق رکھتی تھی، جس طرح سے ہمارے بھگت سنگھ وغیرہ جس تعلق گرم دل کے تھے، اور نرم دل کے ہمارے مہاتما گاندھی جی تھے جو نرمی سے بات کرنا چاہتے تھے، اور یہ گرمی سے بات کریں۔ اس کے بانی تھے علامہ محمد عنایت اللہ خان صاحب مشرقی۔ انہوں نے اس خاکسار تحریک کو شروع کیا تھا۔ اس کے بعد جو ان کی ایک ڈریس ہوتی تھی، جیسے خاکی ہوتی تھی، خاکی پینٹ، لانگ بوٹ، کیپ، اور بیلچہ بھی ہوتا تھا ان کے پاس، ان کو بیلچہ پارٹی کے نام سے بھی جانتے تھے۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ شفیق خاکسار موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو خاکسار تحریک کی رکنیت استعمال کی اور ممبرشپ جو آپ نے لی، کس طرح سے لی، اور آپ کو یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ السلام علیکم، میں شفیق الدین خاکسار خاکسار تحریک میں رکن شورا ہوں۔ تو میں نے یہ تقریباً 1982 کی بات ہے۔ تو میں اپنے دادا مرحوم جناب حاجی محمد ابراہیم صاحب سے اس تعلق سے میں پوچھتا رہتا تھا عام طور پر۔ تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ خاکسار تحریک کے بارے میں، کہ خاکسار تحریک بہت زبردست تحریک تھی، اور بڑے حوصلے والے اور بہادر لوگوں کی اور قوم کی خدمت کرنے والوں کی یہ ایک جماعت تھی 1947 سے پہلے۔ 1930 کے اندر علامہ محمد عنایت اللہ خان مشرقی نے اس کی بنیاد رکھی۔ آپ بہت تعلیم یافتہ تھے، امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ لاہور تھا۔ تو میں ایک دن آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کچھ خاکسار جو تھے وہ جامع مسجد پر نظر آ رہے تھے۔ تو اس میں ایک خاکسار تھے، خاکسار محمد صدیق خان صاحب، وہ احمد آباد کے تھے، لمبے چوڑے تھے ماشاءاللہ کافی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا یہاں دوجانہ ہاؤس میں کیمپ لگا ہوا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو میں کھانا لے کر کے جا رہا تھا بلی ماران۔ تو میں جب دکان سے جب میری رات شام میں چھٹی ہوئی، تو گھر آیا، تو گھر آتے ہی میں نے سب سے پہلے، چونکہ رہائش ہماری جامع مسجد تھی، تو میں پہلے کیمپ گیا۔ کیمپ میں جانے کے بعد میں نے عہد نامہ، حلف نامہ بھرا۔ تو اس دن سے پھر ہم نے تحریک کے اندر شمولیت کی، تو اس کے اندر اپنا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو 84 میں کیمپ لگا، 85 میں، 86، 87، 88 تک کیمپ یہ لگتے رہے۔ تو ممبرشپ کے بعد کیا آپ کو پوسٹ ملی؟ ہاں، تو ممبرشپ کے بعد پھر یہ ہوا کہ روزانہ رات میں ہم دوجانہ ہاؤس کے اندر خاکسار تحریک کی جانب سے جو تھا وہ ہمارا پریڈ کا سلسلہ شروع ہوا، اور بہت سارے جو تھے وہ بچے اور نوجوان چھوٹی عمر کے، تو میں ان سب لڑکوں کو ٹریننگ، پہلے میں نے خود ٹریننگ لی۔ یہ تو ایک فزیکل ٹریننگ تھی ہماری، تو وہ پریڈ ہوتی تھی، اس کے اندر اچھے خاصے لڑکوں کی تعداد ہوتی تھی، اور لوگ چھوڑ کر کے جاتے تھے۔ لوگ علاقے کے جو جامع مسجد کے لوگ تھے وہ بہت خوش تھے، اور کچھ لوگ یہاں بلی ماران کے بھی اس میں جڑے تھے۔ پھر سیلم پور میں بھی اس کی بنیاد ڈلی، وہاں پر بھی پریڈ ہوتی تھی۔ تو میں پہلے خاکسار تھا، خاکسار سے پھر میں سالار محلہ بنا، سالار محلہ سے پھر میں سالار علاقہ بنا، اور سالار شہر، پھر اس کے بعد آج جو میں ہوں وہ میں خاکسار تحریک میں رکن شورا میں ہوں۔ تو الحمدللہ میں جو ہے وہ عوام کی خدمت، جو میں نے تربیت خاکسار تحریک کے افسروں سے، قائدین سے، جو خاکسار تحریک کے قائد ہیں ان سے لی، تو وہ آج الحمدللہ میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ خاکسار تحریک اب نوجوان نسل ہے، ان کا جو ایک خدمت کا ہی جذبہ تھا، تو اب آزادی کی لڑائی تو ختم ہو چکی ہے، تو آپ کس طرح سے، جو کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، یا کس طرح سے آپ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی؟ دیکھیے، جو میں نے اب ملک تو آزاد ہو چکا۔ بالکل بالکل۔ اب جب ملک آزاد ہو چکا تو اس کے اندر یہ تو چلے گا نہیں کہ اب کوئی کسی سلسلے کی کوئی لڑائی ہے، کوئی کچھ ہے۔
تو وہ تو حکومت کے خلاف تھا، انگریز حکومت کے خلاف تھا. تو جو علامہ مشرقی کی لڑائی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں انگریز کو نکالنا ہے اور پورا ہندوستان کو متحد رکھنا ہے. بالکل اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر برما بھی شامل تھا. بالکل اور علامہ مشرقی نے ایک کتاب کے اندر یہ کہا بھی ہے کہ کوئی تو ایسا نکلے گا ہندوستان کے اندر جو برما کے جو پہاڑ ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ خوفناک پہاڑوں میں سے شاید کوئی نکلے گا، یا ہمالیہ پہاڑ کے گود میں سے کوئی، وادیوں میں سے کوئی نکلے گا، یا کوئی پنجاب کے لہلاتے کھیتوں میں سے نکلے گا، تو اور راجستھان کے ریگستان میں سے نکلے گا. تو انہوں نے بڑی امید باندھی ہے کہ کوئی نہ کوئی یہاں سے نکلے گا جو ہندوستان کو سنبھالے گا، ہندوستان کو آگے لے کر کے جائے گا. تو اب کوئی لڑائی نہیں ہے. اب لڑائی یہ ہے کہ جو لوگ ہندوستانی میں سے ہی کوئی نہ کوئی حکومت میں بیٹھے گا. وہ گروہ بھی ہو سکتا ہے، جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں، فرقہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی مذہب کا بھی ہو سکتا ہے. دیش کو ایک رکھنے کی بات ہے. ہاں اب فی الحال اب کام یہ رہتا ہے کہ سڑکیں صحیح ہوں، بالکل اسکول ہوں، بالکل تعلیم صحیح ہو، اور ہاسپٹل لوگوں کو اس کی فیسلٹی ملے، اور غربت کا خاتمہ ہو. ہندوستان میں سب سے بڑا مسئلے دو ہیں ہمارے سامنے. ایک ہے غربت کا خاتمہ اور دوسرا ہے تعلیم. اگر گھر گھر تعلیم ہوگی اور گھر گھر روٹی ہوگی تو تب ہندوستان خوشحال ہوگا، اور یہی ہماری سوچ ہے. اور اب میں بھی یہی نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے حاصل کیا ہے، جو مجھے خاکسار تحریک کے قائدین نے جو مجھے جو چیز دی ہے وہ یہ دی ہے کہ بلا خوف و خطر، بغیر کسی آپ کو ڈرے، بغیر خوف کھائے، جو حکومت میں بیٹھا ہو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائے. اگر وہ غلطی پر ہے آپ اسے روکنے کی، اسے ٹوکنے کی کوشش کیجئے، اسے ٹوکیے اور اسے بتائیے کہ یہاں پر یہ چیز کمی ہے. چونکہ سیاسی جماعتوں میں تو چمچہ گیریاں چلتی ہیں، تو اصل بات بھی نہیں پہنچ پاتی، اصل بات بھی سمجھ میں نہیں آ پاتی. تو وعدے بہت سارے ہو جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں نوجوانوں سے کہ خاص کر جو نوجوان جو آس پاس اپنے علاقے کی، محلے کی خدمت کریں، کس طرح؟ ہاں، جو میں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کے یہاں سڑک یا گلی خراب ہے آپ اس کے لیے آواز اٹھائیے. اس کے دیکھیے تعلیم ہوگی تو آپ لکھت پڑھت بھی کریں گے، ہے نا؟ تو آپ اس کے لیے آواز اٹھائیے. آپ کے سیور، آپ کے بجلی کا معاملہ ہے، آپ کے اسکولوں کا معاملہ ہے. ہماری یہاں آبادی بڑھ رہی ہے، اسکول گھٹ رہے ہیں، یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے ہاسپٹل کی آج ہر ایک کو ضرورت ہے. علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے، بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں، اور ملاوٹ اس طرح کا ہے کہ آدمی کس چیز کو کہیے گا. تو یہ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو آواز اٹھانی ہے، اور یہی ایک خدمت ہے. اصل خدمت یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم باریکی سے دیکھیں تو یہ سنت بھی، آپ کو اس میں سنت بھی ملے گی. کیونکہ تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب ایک جنگ کے اندر کچھ قیدیوں کو پکڑا تو ان سے یہ کہا کہ وہ تعلیم یافتہ تھے. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ہمارے جو ساتھی ہیں، جو صحابہ ہیں، آپ ان کو یہ تعلیم دے دیجئے، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. تو انہوں نے تعلیم دی، اور پھر جب وہ تعلیم انہوں نے لی، جو ان کا ایک پیریڈ تھا، جو ان کا ایک وقت تھا، اور ان کو آزاد کر دیا. بتائیے قیدیوں کو، جو فوجی قیدی تھے، جبکہ ان کا اس وقت دور کے اندر ان کو قتل کیا جاتا تھا، ان کو چھوڑا نہیں جاتا تھا، تو اللہ کے نبی نے تعلیم کے لیے ان کو آزادی دے دی. تو یہ ہے، اس کے لیے ہمیں اور مطلب اس میں بھی جو غیر اسلام والے ہیں، غیر ایمان والے ہیں، ان کو بھی تعلیم دی اور سب کو تعلیم دی. خیر، یہ تھے خاکسار صاحب، انہوں نے کتنی اچھی باتیں بتائیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا دیش تو آزاد ہو چکا، اب تو کوئی لڑائی ہونی نہیں، لیکن اپنے علاقے میں اپنے پڑوسیوں سے، اور کوئی بھی آدمی ہو، آپ اسکولوں کی تعلیم کے بارے میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، صاف صفائی کا، اسکولوں کا اور ہاسپٹل وغیرہ کا، تاکہ آپ جو یہی خدمت ہے اور یہی خاکسار تحریکوں سے جو ہے اس کا بھی یہی کام تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنا. اور بیلچہ پارٹی کے نام سے بھی مشہور ہوتی تھی، اور اس کی جو ڈریس ایک خاکی ہوتی تھی، لانگ بوٹ ہوتے تھے، سر پہ کیپ ہوتا ہے، باقاعدہ ایسے لگتا تھا جیسے فوجی جا رہے ہیں، اور بوگل جو ہے سب بجاتے تھے وہ، اور باقاعدہ بالکل ایک ان کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی اس فزیکل. اس کے بعد جو ہے پھر اپنے لوگوں کی وہ خدمت کیا کرتے تھے. تو آنے والی نسلوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے علاقے میں خدمت کریں، اپنے علاقے والوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اسی طرح سے ہمارا دیش جو ترقی کرے گا، اور ہمارے دیش
دیش کا نام جو ہے پوری دنیا میں روشن ہوگا. دہلی سے ایم رمیش.